بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے بچے دنیا کی تعلیم میں آگے جائیں, دوسروں سے بھی آگے رہیں, لیکن دین چھوڑ کے نہیں, دین کے ساتھ جائیں تو کتنا اچھا. ان کو دین چھڑا کے آپ دنیاوی تعلیم میں آگے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا صحیح, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ عالم پوچھے آپ کے بچے آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دیتے پروگرامز میں, کیوں نہیں آتے؟ وہ اس کی اسکول کی پڑھائی چلتی ہے نا, تو اسکول کی پڑھائی تو دن بھر ہوتی ہے, شام میں تو فری ہوتا ہے, نہیں وہ ایکسٹرا کلاس بھی ہوتا ہے نا, اس میں ٹیوشنز بھی لگایا ہوں, اسکول فی ٹیوشن کی فی دونوں ملا کے. پھر چھٹیوں میں بھی دکھتا نہیں آپ کا بچہ, بولے وہ چھٹیوں میں وہ ایکسٹرا اس کو کنفو سیکھ رہا, مارشل آرٹ سیکھ رہا ہو, تو آپ کی پہلے پٹائی کرے گا بڑا. مارشل آرٹ سیکھ رہا, کہا کہ نہیں مارشل آرٹ سیکھ رہا, کہاں جانا چاہ رہا ہو, کیا مطلب جنگ کرنے کو بھیج رہے, اس کو کہاں بھیج رہے؟ بولے نہیں وہ ہمارے جتنے رشتے دار ہیں, دوست وغیرہ ہیں, وہ لوگ بھی کر رہے ہیں, اسکول والوں نے بولا ہے کہ جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کی فری میں ہے کہ انہیں کوئی فیس ہے نا, اس کی فیس بھی اس کی بہت فیس ہے اس کی. بلیک بیلٹ ہے وہ سکھاتا ہے, ہاں کیمپ فارم جو کبھی وہ سکھا رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے, اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہ ہم سکھاتے نہ سکھانے والے کو سکھانے دیتے ہیں. یہ حال ہمارا ہے. کیسے ہماری زندگی نہیں خراب ہوگی بتائیے, نوسط کیسے نہیں آئے گی گھر کے اندر, خون کے آنسو روتے ہیں بعد میں. تیسری چیز, بچے اگر صحیح ہوں, اگر صحیح تربیت ماں باپ کریں تو بڑھاپے کا سہارا بچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, ایک یا دونوں کے دونوں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بلکہ ان کے ساتھ شرافت سے اکرام کی بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے تواضع کے بازوؤں کو, اپنے بازو ان کے لیے جھکائے رکھنا رحمت کے ساتھ, یعنی گھمنڈ نہیں کرنا ان کے مقابلے میں, اکڑ سے ان کے ساتھ اپنی باڈی بلڈنگ بتانا نہیں, ان کے ساتھ مطلب اکڑ کے گھمنڈ سے پیش نہیں آنا, بلکہ ان کے سامنے عاجزی سے اپنے بازو کو جھکا کے رکھنا, تواضع سے پیش آنا. یہ بعض علماء نے کہا جیسا پرندہ اپنے پروں کو جھکا کے اپنے چوزے کی حفاظت کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا, ان کا پروٹیکٹر بننا, ان کا محافظ بننا, شفقت اور حفاظت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر اس طرح کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی, انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا, اے اللہ ان پہ رحم کر. کون سی اسکول میں سکھاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. یہ جو آیت میں پڑھا ہوں اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 ہے, کون سی ٹیوشنز میں سکھاتے ہیں؟ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ دینی کتاب میں ہے. بچے دنیا کا علم حاصل کر کے کیلکولیشن سیکھ جاتے ہیں, میتھس میں ایکسپرٹ, انگلش میں بہت اچھا ہے, تو وہ ماں باپ کے بارے میں جب بات کرے گا, بدتمیزی کرے گا تو انگلش میں کرے گا. پھر وہ باپ کا کچھ بولے گا شٹ اپ, شٹ یور ماؤتھ, انگلش میں بولتا ہوں, ہاں انگلش میں بولتا ہوں, اچھے سے بولتا ہوں, وہ بھی امریکن ایکسنٹ ہے اس کا. تو ماں باپ سے بدتمیزی انگلش میں, ناٹ نانسنس بولے گا ماں باپ کو. تو آپ نے انگلش تو اچھی بنا دی اس کو, اس کا میتھس آپ نے اچھا کر دیا ایک دم, اس زبانی سب کرتا ہے. جب آپ اس کو بولتے ہو میں نے زندگی بھر اتنا خرچ کیا اور آج تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, شٹ اپ بولتا ہوں اس کو,
بتاؤ تمہارا کیلکولیشن کتنا ہوا خرچہ، میں بتاتا ہوں تم کو، سب دے دیتا ہوں، کچھ بھی جتنا خرچ کیا ہے کتنا ہوا ہوگا اتنا پورا حساب لگا، بچپن میں اتنا، ڈیلی کھانے کا اتنا، صبح ناشتہ دوپہر شام دواؤں کا اتنا، ایجوکیشن کا اتنا، یہ لو اتنا، میری ایک پیمنٹ بھی نہیں ہوتی اتنی ہے، میں گوگل میں جاب پہ ہوں، مہینے میں میرا اتنا پیکیج ہے، واپس دے دیتا ہوں، حساب کرتا ہوں۔ آپ نے میتھس میں اچھا بنایا اس کو، انگلش میں اچھا بنایا اس کو آپ نے، لیکن آپ نے اس کو دین میں اچھا نہیں بنایا۔ وہ دین کا ایجوکیشن کہاں ہے؟ اسکول میں تو نہیں پڑھایا گیا ہو، کالج میں نہیں پڑھایا گیا ہو، کالج میں اسکول میں کیا پڑھایا گیا؟ اٹس مائی لائف، وہاں وہ پڑھایا گیا کہ آزاد ہوں میں، جو چاہوں میں کروں، فریڈم، دل کے حساب سے چلنے کا، اس کو نہیں دیکھنے کا، پرمپرا کو توڑو، زنجیروں کو توڑو، پردہ چھوڑو بیٹی، پردہ چھوڑو، آزاد ہو جاؤ عورت، آج کی ناری۔ ہاں تو آج یہ ایجوکیشن نہیں سکھا رہے، پھر ماں بیچاری صبح اٹھ کے ٹفن بنا رہی، آٹا گوندھ رہی، کپڑے دھو رہی، ہاتھ اس کے کیا ہو گئے، پاؤں اس کے کیا ہو گئے، سر اس کا کیا ہو گیا، کنگھی چھوٹی کو ٹائم نہیں اس کی، بیٹی آرام کر رہی ہے، کیوں؟ بہت پڑھائی کرتی ہوں، صبح سے شام تک پڑھتی ہے اور پڑھی رہتی ہے، کوئی کام کرتی، پڑھتی پڑھی ہی رہتی، اس کے بعد کوئی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، ماں باپ کی گھر کی صفائی سے نہیں، کوئی کام نہیں، میری ذمہ داری نہیں، پھر وہی کسی گھر میں بہو بن کے جاتی، وہاں بھی یہی بولتی ہے میری ذمہ داری نہیں، بوڑھے ہیں، ہاں گھر کے اندر بڑے ہیں، شوہر کی خدمت ہے، نہیں، تربیت آپ نے نہیں کی اس کی، آپ نے دنیوی ایجوکیشن اس کو دیا، ویمنس رائٹس اس کو آپ نے مغرب کی تہذیب کے حساب سے سکھایا، عورت کی آزادی آپ نے سکھایا اس کو، بچوں کو آپ نے دنیاوی اعتبار سے سکھایا، سب کچھ پرووائڈ کیا آپ نے، دین نہیں سکھایا اس کو، تو وہ آپ سے سب سے پہلے بدلہ لیں گے آپ کی غلط تربیت کا، اس کی سزا سب سے پہلے اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ دنیاوی تربیت میں، دنیاوی تعلیم میں یہ ہے ہی نہیں کانسیپٹ، اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی مرنے والوں کی فکر مت کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو، یہ تو ویسے بھی جانے والے ہیں، یہ تم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ان کے اوپر خرچ کرتے رہو گے، دواخانوں کے، اپنی زندگی کماؤ ان کو، تو اپنی لائف دیکھو، اپنا کریئر دیکھو، اپنے کریئر کے لیے ماں باپ کو دفن کر دے گا، ماں باپ اس کے لیے غلام کی حیثیت ہو جائیں گے، ماں باپ کا اکرام وہ نہیں کرے گا، ماں باپ اس کے لیے پیبند ہو جائیں گے اس کے مخمل میں، اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی، بچے کو انعام مل رہا، بچہ آپ کو ساتھ میں بھی نہیں لے جائے گا، ایسا باپ دیکھ کے پھنسے گی میرے دوست، پاجامہ کہاں جا رہا اس کا، کرتا کہاں جا رہا اس کا، ہاں یوں ہی کپڑا لپیٹ لیتا سر پہ، ہماری کرتا، اسکول جاؤں گا، بات بھی کرنے نہیں آتی، انگلش میں پوچھیں گے واٹس یور نیم تو کچھ بھی نہیں بول پائے گا، ہاں کیا بولے گا، تو باپ میری انسلٹ کا ذریعہ ہے، تو جب اس پوری تعلیم پر انعام ملنے کا وقت آئے گا تو بولے گا آپ بولنا نہیں ہے کچھ، یا آنا نہیں، یا پیچھے بیٹھنا، تعارف بھی نہیں کرائے گا، لوگوں کو، کیوں؟ اس کے لیے پرابلم ہے، لوگ ہنسیں گے، کیسے باپ تیرا ایسا تو بات بھی کرنے نہیں آتا، ڈھنگ سے بات بھی کرنے نہیں آتا اس کو، لیکن یہی باپ ہے جس نے حمالی کر کے تجھ کو انجینئر بنایا، تجھ کو ڈاکٹر بنایا، تجھ کو جو بھی بنانا ہے اسی نے بنایا، بھوکا رہ کے بنایا، بولوں کے بوجھ اٹھا کے پلیٹ فارم پہ اس نے تجھ کو یہ بنایا، آج جب تو بڑا بنا ہے سب سے پہلے اس کو بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تو دین نہیں جانتا، اس کی جوتی اٹھانے میں میرا شرف ہے، اگر یہ ہوتا دین اس میں ہوتا تو میرا باپ ہے، اس کا نام اس سے جڑا ہوا ہے، یہ میرے لیے زیادہ عزت والا ہے دوسروں سے جنہوں نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، اس نے سب کچھ کیا میرے لیے، تو باپ کی عزت رکھے گا، ماں کی عزت رکھے گا، وہ نوکرانی نہیں بنائے گا گھر کے اندر، قیامت کی علامات میں سے کہ جب آپ نے کیا کرنا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی، باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، انتلد الامۃ ربتها، اور ایک روایت میں انتلد الامۃ ربها، باندی اپنے مالک کو، اپنی مالکن کو جنم دے گی،
جسے ماں باپ غلام ہو جائیں گے، ابن حجر کہتے ہیں ماں باپ غلام جیسے ہو جائیں گے، ماں غلام ہو جائے گی، باندھی ہو جائے گی، اولاد اس کے مالک بن جائے گی، باسنگ کریں گے اس کے اوپر، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ غلام کی طرح گھر کی نوکرانی بن کے کام کریں گی۔ اولاد یہ ایسا ہوتے ہیں، اگر دیندار نہیں ہوگا تو ماں بیچاری بیمار ہے، ایک آدھ دن اس کا جو ہے آفس جانے کا، کالج جانے کا قمیض ہے وائٹ تھا، ٹھیک سے دھویا نہیں گیا، کہیں رہ گیا، دھبا لگا ہوا کہیں، تو اب وہ دیکھے گا بولے ایسی طریقہ ہے دھونے کا، اس کا میٹنگ ہے میری، ایسا دھوتے اس کو، ماں کو بولے گا، یہ حال اس کا ہو، اتنا بدبخت ہوتا ہو، کیوں؟ اس کو آپ نے دنیا سکھائی، دین نہیں۔ دین اگر آپ نے سکھایا، اس کو دیندار بنایا، تو ماں بیٹھو، آج میں بنا بنا کے کھانا تم کو کھلاتا ہوں، ٹیڑھا میڑھا بنے گا، الٹا پلٹا بنے گا، لیکن ٹھیک ہے میں آج کام نہیں، یا میں باہر سے لا کے کھلاتا ہوں۔ یہ انسان باپ کو بول اٹھانے نہیں دے گا، بیٹھو گھر میں جاتا ہوں، کیوں بھاگ دوڑ کرتے آپ، میں جاتا ہوں بازار سے جو لانا میں لے کے آتا ہوں، اس کو حمال نہیں بنائے گا۔ دین خالی نالج بھی نہیں اور خالی دنیاوی تعلیم نہیں، دین اگر ہوگا اولاد ایسی بنے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گی اولاد، اگر اولاد دیندار ہو۔ دنیاوی ایجوکیشن دیجیے، اصل دین دیجیے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔